مبلغ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ شاگرد جہاں اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہیں پر اگر اس ناچیز کے لیے دعا کریں جو ہزاروں کے تعداد میں ہمارے شاگرد پھیلے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں نجات کے لیے کافی ہے۔ حضرات گرامی، میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور بہت آیت بھی نہیں پڑھوں گا اور حدیث بھی نہیں پڑھوں گا۔ آپ حدیث سنتے سنتے تھک چکے، اب آپ کو حدیث ہم نہیں سنانا چاہتے ہیں، ورنہ پھر وہی حال ہوگا کہ ایک مولانا بستی ضلع کے اندر تقریر فرما رہے تھے، تو جیسے ہمارے علماء کرام کہتے ہیں قال قال رسول اللہ، قال قال رسول اللہ، قال قال رسول اللہ، دو بوڑھا آیا کھڑا، اے مولوی صاحب، کہا کیا بات ہے بابا؟ کہا کہ تقریر بند کرو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا مردے جب سے تم اسٹیج پر آئے ہو، مائک پر آئے ہو، کہا تو کالا کالا رسول، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالے تھے کیا؟ رسول کالے تھے کیا؟ چلو تمہاری تقریر نہیں سنیں گے۔ تو میرے بھائیوں، سمجھ کا پھیر اور سمجھنے، اب ایسی حالت میں ہم کچھ اگر آپ سے کہیں تو شاید آپ کچھ نہ سمجھیں، میں کچھ کہوں۔ تو میرے بھائیوں، ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد 3 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کروں گا۔ میں نے کہا تھا ناظم جلسہ سے کہ کم اگر کوئی نظم پڑھنے والا نہ ہو تو مجھے دے دینا، 2-4 منٹ میں بھی گنگنا دوں گا تاکہ مجلس جی۔ تو آئیے ایک شعر ہم سناتے ہیں آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے۔ لاکھوں سلام اس آقا پر، لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، اور دنیا کو دیا پیغام امن، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفان کے رخ موڑ دیے، اس جانے جہاں کی باتوں میں کچھ لطف ہے ایسا ہم میں فسوں، اور جس دن سے چھڑا ہے ذکر نبی، سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اپنی حالت کو نہیں بدلتا جب تک لوگ اپنی حالت کو نہ بدل لیں۔ جب ہم بگڑتے ہیں تو اللہ بگڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ الرحمت نے بتا دیا کہ دنیا میں جو تم کو ہم نے بھیجا ہے، یہ امتحان گاہ ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھنا جی، ورنہ لڑک جاؤ گے۔ ابھی علماء کرام سے آپ نے ساری باتیں سنی، الحمدللہ دل باغ باغ ہو گیا، جلسہ کامیاب ہو گیا، مگر میرے بھائیوں کچھ لے کے جانا ہے، لے کے جانا، اڑا مت دینا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نذر اللہ عبدا سمع مقالہ، اللہ رب العالمین اس آدمی کو خوشگوار تر و تازہ رکھے جس آدمی نے حدیثوں کو سنا اور سینے پر بیٹھا لیا، جگہ دے دیا، پھر اس پر عمل کر لیا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے میرے بھائیوں۔ بس تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آپ نے سنا ہمارے علماء کرام سے، میں بھی چاہتا تھا کہ کچھ وقت آپ کا لوں اور کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ بات عرض کروں، لیکن اب وقت نہیں رہا، اس لیے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جو آپ نے سنا ہے، بڑی قیمتی باتیں سنی، صحابہ سینکڑوں مل جاتے تھے،
سینکڑوں میل جاتے تھے حدیث اور قرآن کی باتوں کو معلوم کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے۔ بحمدللہ آپ کے اس شہر میں، اس سرزمین میں اکابر علماء تشریف لائے ہیں، اور کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو وارننگ دیا ہے، آگاہ کیا ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کرتا۔ جی دو ہی چیز، تیسری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جی ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار۔ جب کلام حق حدیث مصطفیٰ موجود ہے تو پھر اماموں کی سند کو پکڑنا چھوڑ دیں۔ حضرات گرامی، دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی اور نجات چاہتے ہیں تو بس اللہ کی کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب قرآن مجید اور حدیث رسول، بس حرز جان بنا لو، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب، اور تمام خرافات سے بچ جاؤ گے، شرک سے بھی بچو گے، برات سے بھی بچ جاؤ گے، اور تمام بری چیزوں سے بچ جاؤ گے۔ جب حدیث قرآن کا علم رہے گا تو انشاءاللہ خوف خدا جب دل میں ہوگا تو میرے بھائیوں ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج کی اس اصلاح معاشرہ کانفرنس جلسے کے اندر بڑی قیمتی باتیں آپ نے سماعت کی ہے، اور یہاں کے ذمہ داران، یہاں کے امام، صدر، سیکریٹری اور جتنے بھی نوجوان ہیں، یقیناً وہ قابل مبارکباد ہیں۔ اس مختصر سی جماعت اور تعداد میں اتنی بڑی جماعت کو اکٹھا کر لیا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اپنے تمام آئے ہوئے بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں بحیثیت صدر، بحیثیت امیر۔ ایک بات ہمارے ماسٹر عبد المتین صاحب نے پہلی آگاہ کیا تھا کہ لوگ دور دور سے آئے ہیں، تھوڑا جلدی کر لیجیے گا، تو بھائی میرے بس کی بات تھی نہیں، ورنہ میں بہت جلدی ختم کر دیتا۔ مولانا جب ایک کانفرنس تھی، میری بات تقریروں میں بہت ساری باتیں آپ کو ملیں گی، کانفرنس موناد بھنجن کے اندر جب منعقد ہو رہی تھی تو تک علماء کرام کو 5 منٹ، 4 منٹ، 10 منٹ سے زیادہ بڑے بڑے مقرر کو نہیں دیا جاتا۔ جی دریا کو کوزہ میں بند کرنے کی صلاحیت پیدا کرو لوگوں، مقررین، دریا کو کوزہ میں، جوریا جانتے ہیں جی، چھوٹی چھوٹی ندی، دریا کو کوزہ میں بند کرو۔ مولانا قاری عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو سرزمین الہ آباد سے تعلق رکھنے والے تھے، شیخ محترم کو 5 منٹ ٹائم دیا گیا، 5 منٹ۔ دوران تقریر کہہ دیا کہ 4 ہی منٹ میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خیر الکلام ما قل و دل، بہتر کلام، اونچا کلام، مضبوط کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو اور معنی اور مطالب کے لحاظ سے بہت زیادہ وسیع ہو۔ رات بھر تقریریں کر دی جائے اور آپ خواب خرگوش میں پڑ جائیں، فجر کی نماز آپ سے غائب ہو جائے تو میرے بھائیوں جلسے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں کم سنو، عمل زیادہ کرو۔ اخیر میں ایک بات کہتے ہوئے رخصت ہو رہا ہوں۔ موجودہ زمانے میں سب سے بڑا جہاد، موجودہ زمانے میں سب سے بڑا جہاد تعلیم ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہے۔ جی ہاں، تربیت۔ بیٹا آپ کا کیا کر رہا ہے، کہاں کھیل رہا ہے، کہاں کود رہا ہے، کہاں چوری کر رہا ہے، کہاں ڈکیتی کر رہا ہے، کہاں نقب زنی کر رہا ہے، تربیت۔ لیکن ابھی آپ نے حدیث بہت سنی بخاری اور مسلم کی، بچوں کے تعلق سے اور یہ گارجین کے تعلق سے کیا کرنا چاہیے، تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا اسلحہ اور سب سے بڑا سرمایہ موجودہ زمانے کا اگر ہے تو تعلیم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اتحاد ہے۔ میرے بھائیو، اتحاد اگر ہے تو سب کچھ ہے، اتحاد نہیں تو کچھ نہیں۔ اور جتنا بھی آپ عمل کریں، تقریر کا خلاصہ ما حصل،
محمد الرسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर हो, स्टाम्प लगा हुआ हो, चाहे आप नमाज पढ़ें, आप रोज़ा रखें, आप सदका करें, आप निकाह करें, आप कोई भी कार्य खैर में हिस्सा लें या कोई बुरा अमल करें, अगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महर मौजूद हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान मौजूद हो और तौहीद का पहरा उस पर हो, मेरे भाई वही कामयाब, वही तरबियत, वही तालीम, वही इत्तिहाद काम और वही तमाम उमूर काम की चीज़ें हैं। बस बात ख़त्म कर रहा हूँ। हम आपसे गुजारिश करते हैं बाइसियत सद्र कि आप अपने बच्चों को तालीम दिलाएं और उसके साथ ही साथ तरबियत भी दें। इस सिलसिले में बात अगर बढ़ाई जाए तो बहुत बढ़ जाएगी, मिसालों के साथ कि जिन लोगों ने इल्म दीन को हिकारत की नज़र से देखा और उलूम असरिया को आसमान पर चढ़ाया, वो मुँह की खाए मेरे भाइयों। इसलिए कुरान हदीस की तालीम को नीचा और हिकारत की नज़र से देखने की गुंजाइश इस्लाम में नहीं है। मुक़द्दम रखो तालीम कुरान हदीस की, ताकि हम अल्लाह को पहचानें और माँ बाप के हक़ को पहचानें, पड़ोसी को करते। तो ये चंद नसीहतें करने के बाद मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ और तमाम आए हुए मेहमानों और जमात और जमीयत के ज़िम्मेदारों से मेरी गुजारिश है कि अपने सफ़ों में, अपने कमेटियों में, अपनी मस्जिदों में इत्तिहाद पैदा करने की कोशिश करें और नफाक से बचने की कोशिश करें और ओहदा खां लोगों से भी गुजारिश, जैसे शेख ने कहा, बचने की कोशिश करें, इसलिए कि जो ओहदा मांगता है उसे नहीं दिया जाता है, देना भी नहीं चाहिए। तो बहुत सारी बातें आपके सामने आ गई हैं। मैं इन्हीं चंद बातों के बाद आपसे रुखसत हो रहा हूँ और इंशाअल्लाह कभी मौका आएगा तो आपसे बात की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मुराद मां नसीहत बूदो कर दे, हवालत बा खुदा कर दे व रफ्ते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अगर और कोई प्रोग्राम आपका हो तो पेश करें। मेरी बात ख़त्म हो गई। भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह शेख़ मौसूफ़ ने पूरे इस जलसे को मुख्तसर अल्फाज में पिरो दिया है और इनके कहने के बाद कोई कहने की बात नहीं बच जाती। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम ज़िम्मेदारानों का इसी तरह मेहमानों से गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ पर खाने के बाद ही तशरीफ़ ले जाएं और साथ ही साथ यहाँ के मकामी लोगों से गुजारिश है कि वो मेज़बान हैं, जितने भी मेहमान बाहर से आए हैं, जैन, चंपुआ, मौलाना नगर, जगन्नाथपुर या जोड़ा, बड़बिल, कहीं से भी, आप लोग सबसे पहले उन लोगों के खाने का इंतज़ाम करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनके रुखसत होने के बाद फिर हम लोग खाएँगे। लिहाजा आप तमाम लोगों से उम्मीद करते हैं कि ज़रूर ब-ज़रूर इन बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अब शेख़ मोहतरम की इजाज़त के बाद हम इस जलसे के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।